نماز نہ پڑھنے سے انسان کو کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ نماز چھوڑ دینے سے روحانی اور دنیاوی زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ کیا اس کا اثر ہمارے دل، دماغ اور زندگی کے سکون پر بھی ہوتا ہے؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان پر اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نماز بہت پیاری عبادت ہے۔ اس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نماز کی برکت سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ نماز روزی میں برکت کا ذریعہ ہے اور عذاب قبر سے بچانے کے ساتھ ساتھ اندھیری قبر کا چراغ بھی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے سخت عذابات کی وعیدیں بھی ہیں۔ نماز ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ نماز مومن کے لیے بہترین عمل ہے۔ نماز نور ہے اور خوش و خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ نماز اللہ عز و جل کا پسندیدہ عمل ہے۔ نماز میں ہر سجدے کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ نمازی بروز قیامت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نماز سے گناہ جڑتے ہیں۔ نماز گناہوں کے میلے کچیل کو دور دیتی ہے۔ ایک نماز پچھلی نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ نماز خیر میں رات گزارنا نمازی برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ نمازی جنت میں داخل ہوگا۔ نماز کے لیے معصوم فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرتے ہیں۔ نمازی اللہ تعالیٰ کی ایمان یعنی حفاظت میں رہتا ہے۔ نماز نمازی کے لیے دعا حفاظت کرتی ہے۔ نمازی کامل مومن ہے۔ نمازی کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ محترم ناظرین، جس طرح نماز پڑھنے کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں، اسی طرح ترک نماز کے نقصانات و عذابات بھی بے شمار ہیں، یہاں تک کہ جو شخص صرف ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخوں میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا اسے آگے کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ محترم ناظرین، تصور تو کیجیے کہ اگر ہمیں نماز ترک کرنے کی سزا کے طور پر جہنم کا صرف یہی عذاب دیا جائے تو بھی ہم سے برداشت نہ ہو سکے گا، کیونکہ ہمارے پاؤں اتنے نازک ہے کہ لمحے بھر کے لیے بھی اگر کسی گرم انگارے پر جا پڑیں تو پورے وجود کو اچھال کر رکھ دیں۔ معمولی سے سر درد ہمارے ہوش گم کر دیتا ہے، کانٹا بھی چبھے تو سانس خطا ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ عذاب جسے دماغ کھولنے لگے اسے برداشت کرنے کی کس میں ہمت ہے؟ منقول ہے کہ جو شخص وقت گزار کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی بیل نامی ہے، وہ خوفناک وادی جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو ذرا سوچے کہ جو شخص 1-2 نمازیں چھوڑ دے اس کا کیا انجام ہوگا، اور وہ شخص کے جو نماز بالکل نہ پڑھے اس کا کیا حشر ہوگا۔ اسلامی بھائیوں، خوف خدا سے لرز اٹھیں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی بھیک مانگ لیجیے، ورنہ یاد رکھے کہ مال و دولت جس کے نشے میں ہم دھت ہیں یہ دولت آنی جانی ہے، اور جس دنیا کی مستی میں ہم بدمست ہیں یہ دنیا فانی ہے۔ یہ تب تک ہے کہ جب تک سانسوں کی رومانی ہے، اور سانسوں کے یہ مالا کب ٹوٹ جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کے انمول ہیرو کی قدر کیجیے اور گناہوں سے ناطہ توڑ لیجیے، نیکیوں سے تعلق جوڑ لیجیے اور اپنے شب و روز نیکی کی دعوت کے دھوئیں مچانے میں بسر کیجیے۔ بیان کردہ روایت میں بے نمازیوں، شرابیوں، بدکاروں، سود خوروں اور والدین کو ایذا دینے والے کے لیے درس عبرت ہے۔ اسے خوفناک آتش کنویں، آگ کے کنویں کو سمجھنے کے لیے دنیا کے کسی بھی گہرے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس کی تنگ تاریک گہرائی میں ذرا نظر ڈالے۔ تصور کیجیے کہ اگر ہمیں اس دنیا کے کنویں ہی میں قید کر دیا جائے تو
کیا ہم اس سزا کو برداشت کر سکیں گے یا نہیں؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر جہنم کے کنویں کا عذاب کیوں کر برداشت ہو سکے گا؟ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر نمازیں قضا کرتے رہنے، شراب پینے، بدکاری کرنے، اعضاء مسلم کا سبب بننے، والدین کی نافرمانی کرنے، دیگر گناہوں میں زندگی بسر کرنے کے سبب مرنے کے بعد ہمیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا نازک بدن تو معمولی سی گرمی نہیں برداشت کر سکتا، دوزخ کی آگ کیسے سہ سکے گا؟ مچھر ڈنگ مارے تو تڑپ اٹھتے ہیں، اگر جہنم کے سانپ بچھو لپٹ گئے تو کیا کریں گے؟ اسلامی بھائیو، ترک نماز سے بڑی کوئی آفت نہیں، مگر افسوس ہمارے معاشرے کی اکثریت اسی میں مبتلا ہے اور کسی کو اس کی پرواہ بھی نہیں۔ منقول ہے کہ جب بزرگان دین رحمت اللہ المبین کی صرف تکبیر اول فوت ہو جاتی تو 3 روز اور جماعت ہاتھ نہ آتے تو 7 روز تک اس پر گرہ ہزار ہی کرتے، جبکہ ہمارے ہاں نماز قضا ہو جاتی مگر افسوس کی کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ منقول ہے کہ جب اسمہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جماعت فوت ہو گئی، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہے جس نے نماز پر یعنی ہمیشگی اختیار کی، قیامت کے دن وہ نماز کے لیے نور و برہان یعنی دلیل و نجات ہو گئی، اور جس نے ہمیشگی اختیار نہ کی اس کے لیے نہ نور ہے نہ برہان یعنی دلیل نہ نجات ہو گیا۔ ایسا شخص قیامت کے دن قارون و فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ علماء کرام رحمت اللہ علیہ نے حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کا حشر ان لوگوں کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ اگر اسے اس کے اعمال نے نماز سے غافل رکھا تو وہ قارون کی طرح لہذا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر اس کی حکومت نے اسے غفلت میں ڈالا تو وہ فرعون کی طرح لہذا اس کا حشر اس فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اسلامی بھائیو، اس حدیث پاک میں ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جو اپنے کاروبار میں مصروف رہتے اور نماز ترک کر دیتے ہیں۔ جب انہیں نماز کی دعوت دی جائے تو کاروباری مصروفیت کا بہانہ بنا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن پاک کی آیت مبارکہ پر غور کرنا چاہیے، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نماز کی پابندی اور خلوص دل سے اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب اور ہماری زندگی میں برکت اور سکون پیدا ہو۔ یا رب، ہمیں نماز کو بوجھ نہیں بلکہ اپنے سکون اور خوشی کا ذریعہ سمجھنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔